كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی معزز اور محترم اور مکرم ہماری اسلام کی شہزادیوں اور مسلمان کی پیاری ماں اور بہنوں، یہ دنیا فانی جہان ہے، یہ دنیا ہمیشہ ختم ہونے والی ہے. اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے، کوئی ہمیشہ اس دنیا میں دل لگانے کے لیے نہیں آئے. ایک نہ ایک دن ہر انسان کو اس فانی جہان کو چھوڑ کر دوسری دنیا کی طرف، عالم ارواح کی طرف تمام انسانوں کو منتقل ہونا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے بنائی گئی ہے. کسی شاعر نے کہا ہے، موت سے آگاہ نہیں کوئی بشر، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. آج انسان لمبے لمبے خیالات میں ڈوبے ہیں، ان کی آرزویں اتنی ہیں کہ ان کو پل، یہاں تک کہ پلک جھپکنے کے برابر ان کو یقین نہیں ہے کہ میں آنکھ کا ایک جو میرا پلک جھپکتا ہے اتنا بھی زندہ رہوں گا کہ نہیں دنیا کے اندر. اس لیے آگاہ موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یعنی ہمیں ایک سیکنڈ کی بھی معلومات نہیں ہے کہ ہم جو ایک سانس لے رہے ہیں، دوسرا سانس لینے کے لیے اس دنیا میں اللہ ہمیں باقی رکھے گا کہ نہیں. کیا ہم یہ دنیا کے اندر اگر رات میں سوئے تو صبح پھر دنیا کی بہاروں کو دیکھ پائیں گے کہ نہیں. اگر ہم مسجد میں آئے تو گھر جانے کے لیے ہمارے جسم میں طاقت رہے گی کہ بھی نہیں، اتنی بھی ہمیں امید نہیں. لیکن ہماری جو آرزویں 100 برس کی آرزوؤں کو لے کر ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، جبکہ ہمیں ایک سیکنڈ کے بھی معلوم نہیں، ایک سیکنڈ ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں. ہمیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم یہاں جو بول رہے ہیں، بولنے کے بعد نماز پڑھ بھی پائیں گے کہ نہیں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ بتاؤ تم زندگی کو کس اعتبار سے دیکھتے ہو، تمہارے اندر اپنی زندگی کے بارے میں کتنا یقین ہے. تو ایک صحابی ان میں سے اٹھ کر کھڑا ہو کر کہا، اللہ کے نبی ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ ہم رات میں سوتے ہیں تو صبح اٹھ پائیں گے کہ نہیں. دوسرا صحابی کھڑا ہوا، کہا کہ اللہ کے نبی ہم جب صبح کو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں اتنا یقین نہیں ہے کہ ہم مسجد سے واپس گھر جا پائیں گے کہ نہیں. تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی ہم جب 4 رکعت نماز کی نیت باندھتے ہیں ہمیں اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ ہم یہ 4 رکعت مکمل کر پائیں گے کہ نہیں. اللہ کے نبی ایک لمبی سانس بھرتے ہیں، کہا کہ میرے صحابہ تمہیں تو اتنا یقین ہے 4 رکعت کی،
لیکن مجھ سے اگر پوچھا جائے، میں کائنات کے نبی امام الانبیاء سے اگر معلوم کیا جائے کہ تمہیں موت کا کتنا یقین ہے، تو مجھے اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ایک طرف سلام کرتا ہوں نماز میں تو دوسری طرف سلام کر پاؤں گا بھی کہ نہیں، اتنا بھی مجھے اپنی زندگی کے بارے میں یقین نہیں۔ بتاؤ، امام الانبیاء کا یہ حال ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، سلام کے بارے میں فرماتے کہ ایک طرف جب میں نے سلام کر دیا، سلام پھیر دیا، دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید نہیں میرے پاس کہ میں دوسری طرف سلام پھیر بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ آج ہم نے موت کو بھلا دیا، آج ہم نے جس چیز کو یاد کرنا تھا اس چیز کو ہم پشے پشت ڈال دیے۔ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کے خواب سجے ہوئے ہیں، دنیا کی آرزویں بسی ہوئی ہیں، دنیا کی رونقیں، دنیا کی بہاریں ہمارے دلوں میں ہیں۔ میرے دوستو، یہ زندگی جو ہے ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ یہ زندگی جو ہے صرف اتنی ہے کہ اگر ہماری آنکھ سے آنسو نکلے اور ہمارے پلکوں میں جو آنسو کا قطرہ لٹک جائے اور وہ گرنے تک اگر لٹکتا رہے تو اتنی ہماری زندگی ہے۔ اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ زندگی فانی ہے، یہ دنیا، یہ سارا جہان ختم ہونے والی ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ اس فانی جہان میں بڑے بڑے لوگ آئے، بدکار بھی آئے، متقی بھی آئے، انبیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے، متقین بھی آئے، حسین بھی آئے، جمیل بھی آئے، محجبین بھی آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے دکاندار آئے، بڑے بڑے زمیندار آئے، بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک آئے، بڑے بڑے کارخانوں کے مالک آئے، بڑے بڑے دنیا کے اندر حکومت کرنے والے چودھری آئے، لیکن ہر ایک نے اپنی اپنی زندگی گزار کر اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ میرے دوستو، زندگی اتنی ہی ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی آ جائے، چاہے زندگی کے اعتبار سے، زندگی اور حیات کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے لیکن ان کو بھی موت آئی، سخاوت کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی آئے، ان کو بھی موت آئی، صداقت کے اعتبار سے صدیق اکبر آئے، ان کو بھی موت آئی، عدل و انصاف کے اعتبار سے عمر فاروق آئے، ان کو بھی موت آ گئی، اور شجاعت و بہادری کے اعتبار سے علی مرتضی آئے، ان کو بھی موت آ گئی، عفت دامنی میں حضرت فاطمہ الزہرا جیسی عورتیں آئی، ان کو بھی موت آئی، دنیا میں جتنے بھی آئے ہر ایک کو موت آ گئی۔ اس فانی جہان میں کوئی بھی نہیں ٹکنے والا، ہر ایک کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، کیونکہ یہ زندگی اور موت کا جو فیصلہ ہے صرف رب کے ہاتھ میں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہ لوگوں، ایک دنیا میں بسنے والوں انسانوں، چاہے وہ مردوں کی جماعت ہو، چاہے وہ عورتوں کی جماعت ہو، چاہے وہ بچوں کی جماعت ہو، چاہے وہ کیسی بھی جماعت ہو، ہر انسان کو ایک دن موت آئے گی، کیونکہ موت کا پیدا کرنے والا اور زندگی کا بنانے والا صرف احکم الحاکمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے، زندگی بھی میں دیتا ہوں، موت بھی میں ہی دیتا ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہ لوگوں، میں نے جو تمہاری زندگی بنائی ہے، اس کے اندر میں نے زندگی بھی رکھی، موت بھی رکھی، اب اگر اس کو اچھے انداز میں، خوبصورتی میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں گزار دو گے تو یہ تمہاری زندگی حسینوں کا، پھولوں کا ایک گلدستہ بن جائے گا۔ اور اگر تم دنیا کی بہاروں میں بہ کر کے اپنی زندگی کو عیاریوں میں، مکاریوں میں، جواریوں میں، شرابیوں میں گزارو گے تو پھر یہی زندگی تمہارے لئے کانٹے کی سفر بن جائے گی۔ کیونکہ اس دنیا میں اگر
تکبر کے اندر بادشاہت سے، مال و دولت سے اگر اس دنیا کی زندگی کو خریدا جا سکتا تھا، حکومت کے ذریعے سے خریدا جا سکتا تھا، تو میرے دوستو فرعون سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں آیا۔ اگر موت سے بچا جاتا تو فرعون کو موت نہیں آتی، اور اگر مال و دولت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شداد کو کبھی موت نہ آئی تھی، جس نے اپنی جنت دنیا میں بنا دی۔ شداد اتنے بڑے مالدار گزرے، اتنے بڑے پیسے والے گزرے کہ اللہ کی جنت کو دنیا میں بنانے کی کوشش کی اور دنیا میں جنت بنا کر کے چلے گئے، لیکن خدا کا کرم ایسا ہوا کہ اپنی جنت بنا کے خود نہیں دیکھ پائے۔ دروازے تک گئے اور اللہ نے روح قبض کے، ایک پاؤں جنت کے دروازے پر، ایک پاؤں باہر، اور اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو دنیا کے اندر ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ ہم جو اپنی زندگی کے اندر ایک خوبصورت محل سجا رہے ہیں، اس محل کے اندر ہم ایک دن سونے پائیں گے کہ بھی نہیں۔ اس محل کے اندر، اس ایئر کنڈیشن روم میں، اس اے سی کے روم میں جس کو ہم دنیا کے خوابوں میں سجا کر کے بنا رہے ہیں، شاید ایک لمحہ بھی ہم اس کو سانس لے پائیں کہ نہیں۔ نہیں بھروسہ ہے، کوئی معلوم نہیں کسی کو، کیونکہ دنیا ایک ایسی چیز ہے، دنیا ایک اصل حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسا ہے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی جنت و جہنم کا انکار کیا، انبیاءوں کا انکار کیا، دن اور رات کا انکار کیا، لیکن دنیا میں آج تک کوئی مائے کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو موت کا انکار کر کے دکھا دے۔ ہر چیز کا انکار کرنے والے دنیا میں پیدا ہو گئے۔ کسی نے کہا نبی کوئی نہیں ہے، کسی نے کہا اللہ کوئی چیز نہیں ہے، کسی نے کہا جنت و جہنم کوئی چیز نہیں، کسی نے کہا موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، لیکن موت کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا کہ موت نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس فانی جہان کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ہم اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دوبارہ ہم گھر میں واپس آ پائیں گے کہ نہیں۔ ہم جب سفر میں نکلتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ماں و باپ کو چھوڑ کر کے ہم باہر نکلتے ہیں، تو میرے دوستو یہ امید نہیں رہتی ہے کہ واپس آ کر کے ہم نے اپنے بچوں کو چہرے دیکھ پائیں گے کہ نہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا پائیں گے کہ نہیں۔ اتنی امید نہیں ہے کسی کو۔ اگر امید رہتی، اگر انسانوں کے اندر طاقت رہتی کہ ہم موت کو سنبھال کر کے رکھیں گے، موت کا مقابلہ کر کے ہم واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس آئیں گے، تو میرے دوستو یہ جو 42 آدمیوں کا قافلہ حج اور عمرہ کے لیے گئے تھے مدینہ المنورہ کے اندر، ایک خوبصورت سفر میں تھے، اللہ کی عبادت کے لیے گئے تھے، اللہ کے گھر کا زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، نبی پاک کے روضہ اقدس کو دیدار کرنے کے لیے گئے تھے۔ اگر ان کو امید ہوتی کہ ہم جب جا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم واپس آ کر کے پھر ان کا منہ دیکھیں گے، کیا ان کو امید تھی؟ امید تو تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے تمہاری اتنی امید نہیں ہے کہ تم واپس گھر لوٹ پاؤ گے۔ اور اللہ کا کرم دیکھیے، عمرہ ہوا، نبی کی زیارت کرنے جا رہے تھے، لیکن راستے میں ہی اللہ نے کہہ دیا کہ اب تمہارے اندر، تمہارے پاس اتنی زندگی نہیں ہے کہ ہم تمہیں نبی کے روضے پر لے کر جائیں اور نبی کے روضے کا دیدار بھی تم سے ہو جائے۔ نہیں ہے تمہاری زندگی، ہم بیچ راستے میں، مکہ اور مدینے کے بیچ راستے میں ہی تمہیں دفن کر دیں گے اور تمہاری قبر اسی میں سجا دیں گے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، قرآن صاف لفظوں میں اعلان کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، اے جناتوں کی جماعتوں،
ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ حجر میں ہو، چاہے وہ اپنے خوبصورت بلڈنگ میں ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کی جو تلخ حقیقت ایک گھونٹ ہے، موت کا جو لفظ ہے، ہر شخص کو اس لفظ کو اپنے اندر پینا پڑے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر شخص کو اللہ قیامت کے دن ایک جگہ اکٹھا کریں گے، اور جب اکٹھا ہو جائیں گے موت کا مزہ چکھ لیں گے، اور موت ایک ایسی ترخ اور کرواہٹ ہے جس کے بارے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے فرمایا۔ واقعہ یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو لے کر ایک جنگل میں گئے، ایک درخت کے سائے میں اپنی ماں کو بٹھا دیا کہ امی جان آپ یہاں تھوڑی دیر انتظار کیجئے، میں جاتا ہوں جنگل کا تھوڑا سیر کر کے آتا ہوں، اور آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر آتا ہوں۔ جنگل کے اندر جو پھل فروٹ ملیں گے، جو کھانے کی چیزیں ملیں گی، چاہے کھجور ملے، چاہے سیب ملے، جو بھی ملے گا، میں جنگل سے آپ کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر کے لاتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیاری ماں حضرت مریم علیہ السلام کو درخت کے سائے میں بٹھا کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد اپنی والدہ کے پاس پہنچتے، دیکھتے کہ ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ جنگل میں گئے عیسیٰ علیہ السلام، ماں کے لیے کھانے کا سامان لے کر آیا، پھل فروٹ لے کر آئے کہ ماں بھی کھائے گی، میں بھی کھاؤں گا، دونوں ماں بیٹے ایک جگہ بیٹھ کر کھائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی دنیا کے اندر پیدا کر سکتا ہے، اور چاہے تو بغیر باپ کے بھی، لیکن دنیا کا اسباب ہے کہ جب ماں اور باپ ملے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میری قدرت ہے، میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو بغیر ماں باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہوں، اور کر کے دکھایا اللہ نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی ماں اور باپ تھا؟ کوئی نہیں، بغیر ماں باپ کے اللہ نے اپنے کن کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ جب تک مرد اور عورت نہیں ملیں گے اس وقت تک بچہ نہیں۔ اللہ نے کہا کہ بغیر مرد کے ملے ہوئے میں اپنی قدرت کے ذریعے سے ایک نبی کو پیدا کروں گا، اور ایسے نبی کو پیدا کروں گا جس کو میں شریعت دے کر، ایک کتاب دے کر کے بھیجوں گا۔ میں دنیا کے اندر 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، اور ان میں سے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی۔ اللہ نے بچپن ہی سے نبوت عطا فرمایا۔ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 6 مہینے سال تک ان کی زبان سے بات نہیں ہوتی ہے، ماں اور باپ کہے تو 6 مہینے یا سال بھر لگتے تب جا کر کے ان کی زبان سے ابا نکلتا ہے۔ صاحب بھی نہیں کہہ پاتے ہیں، توتلی زبان سے ابا ابا کہتے ہیں۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ میری ماں پاک و صاف ہے، میری ماں کی عزت و آبرو سلامت ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی میری ماں کی عزت پر حملہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ ایک دن اس کے اوپر بیان کریں گے۔ یہ پوری سورت حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ آپ 16ویں پارہ کو پڑھیں گے تو پورا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا اس سورت کے اندر واقعہ ذکر کیا۔ انشاءاللہ کسی دن میں سناؤں گا، آج یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو بتانا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات بھی دیے تھے۔ اگر کوری کے جسم پر ہاتھ رکھ دیتے تو کوری اچھا آتا، اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تو اندھا صحیح ہو جاتا، بینائی آ جاتی تھی۔ اگر مٹی کا پرندہ بنا کر کے اس پر ہاتھ پھیر دیتے، پھونک مار دے تو مٹی کا پرندہ اڑنے لگتا تھا، اس پر جان آ جاتی تھی۔ اور اگر کسی مردے کی قبر پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا کہہ دیتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے نام سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ قبر کو پھاڑتا ہوا فوراً باہر نکل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرنے لگے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔
جیسے ہمارے نبی کے بھی بہت سارے معجزات ہیں کہ انگلی سے چشمے جاری ہو گئے، انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے، بہت ساری معجزات ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگل سے اپنی امی کے لیے کھانے کا سامان لے کر آئے، دیکھا کہ امی مری پڑی ہے، امی کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے کوئی والد نہیں، میرے کوئی دوست احباب نہیں، میرے کوئی رشتہ دار نہیں، ایک ماں تھی جس کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنے دلوں کے اندر ٹھنڈک محسوس کرتا تھا، جس کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، جو ماں میرے سب کچھ تھی۔ جب میرے ماں کو اگر چھیننا ہی تھا تو سب سے کم آخری وقت میں ایک جملہ تو کم سے کم میں ماں سے بات کر لیتا، ماں سے پوچھ تو لیتا، ماں سے دل کی باتیں تو کر لیا ہوتا، میری ماں اپنی آخری خواہش تو میرے سے ظاہر کر لی ہوتی۔ اے اللہ، اتنی بھی تو مہلت دے ہوتی۔ یہ کیسا تیرا نظام ہے کہ ایک ماں تھی اکیلی، میں اس کے لیے کھانے کا سامان لینے کے لیے گیا تھا اور میرے آنے سے پہلے ہی تو نے میری ماں کو مجھ سے چھین لی۔ یا اللہ، آج میں تیرا نبی بے بس ہوں، آج تیرا میں نبی بے بسی کے عالم میں تجھ سے پکار کر کہتا ہوں، اے میرے رب، اے کریم آقا، تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ اے اللہ، ایک مرتبہ میری ماں کی زندگی میں زندگی ڈال دے، میری ماں کی روح کو واپس لوٹا دے، تاکہ میں اپنی ماں سے کچھ آخری جملے، کچھ آخری باتیں، کچھ دل کی باتیں، میں اپنی باتیں اپنی ماں سے کر لوں، ایک آخری دیدار میں اپنی ماں کے ساتھ کر لوں اور اپنی ماں کے ساتھ بٹا لوں۔ اے اللہ، اتنی مہلت میری ماں کو دے دے تاکہ ایک جملہ مجھ سے باتیں کر لے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ نبی جو اللہ سے کہہ دیتا ہے اللہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تڑپ کر دعا کرنے لگے، فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے روح کو واپس لوٹا دیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام زندہ ہو گئی تو سب سے پہلا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امی سے سوال کیا کہ امی، یہ تو بتائیے آپ نے موت کو کس طرح پایا؟ کیا فرماتے ہیں کہ امی اتنی بات بتا دیجئے کہ آپ نے موت کو کس طرح پایا؟ تو مریم علیہ السلام جواب دیتی ہے کہ بیٹا، موت کی جو تلخ، جو موت کی جو کرواہٹ ہے اتنی سخت ہے کہ قیامت تک میں اس کی کرواہٹ کو بھول نہیں سکتی ہوں، اس کی کرواہٹ میرے حلق سے ختم نہیں ہو سکتی ہے، ایسی کرواہٹ اور تلخ ہے موت کی۔ اور فرمایا کہ بیٹا، میں نے موت کو ایسے پایا جیسا کہ زندہ بکری ہو اور اس کی کھال کو کھینچ لیا گیا ہو، جس طرح ایک زندہ بکری اس کی کھال کو کھینچنے میں جیسے تڑپتی ہوگی، ایسے ہی بیٹا میں موت کے وقت تڑپ رہی تھی۔ اور آسان لفظ میں یہ سمجھ لیجئے بیٹا کہ ایک سوتی کپڑا ہو اور ایک ٹہنی ہو جس کے اندر بہت کانٹے ہو، جیسے کیکڑ کے کانٹے جو بہت آتے ہیں بڑے بڑے، اس کانٹے کے اندر اس ٹہنی میں کپڑے کو لپیٹ دیا گیا ہو، پھر اس کپڑے کو کھینچا گیا ہو تو وہ کپڑا صحیح سلامت باہر نہیں آتی، بلکہ اپنے دھاگے کو کانٹے میں چھوڑ کر کے وہ کپڑا واپس باہر آتی ہے۔ تو بیٹا، جب میرے جسم سے روح کو نکالا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح کیکڑ کے ٹہنی سے اس کپڑے کو کھینچنا مشکل ہو رہا تھا، ایسی مشکل سے میرے ہر جوڑ سے، ہر ادا سے، ہر رگوں سے کھینچ کر روح کو نکالا گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میں زندہ بکری جس کے کھال کو نوچا گیا، ایسا میں تڑپ رہی تھی۔ میرے دوستو، موت بڑی تلخ حقیقت ہے۔ جب ایک نبی کی ماں مریم علیہ السلام، جس کو دنیا میں جنت کے پھل کھانے کو ملے، جس کو بے موسم اللہ نے پھل دنیا میں دیے، جس کے بارے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے مریم، یہ بے موسم پھل تم کہاں سے لاتی ہو؟ یہ خوبصورت پھلیں تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟
کہا کہ اے خالو مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے آتا ہے، اللہ یہ سارا نظام کرتا ہے۔ دیکھیں وہ پاک باز بندی کو جس تب موت آئی تو اپنے بیٹے، جبکہ بیٹا نبی ہو اور ماں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر عورتوں میں کوئی نبی ہوتی تو اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو نبیہ بناتی، لیکن نبوت کا سلسلہ عورتوں میں نہیں ہے، صرف مردوں میں رکھا ہے اللہ نے۔ کیوں نبی کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا عورتوں کو؟ اس کے اندر بھی ایک نقطہ ہے، کیونکہ عورتوں کی جو دماغ ہے، عورتوں کی جو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں، عورتوں کے اندر جو فیصلے کرنے کا مادہ ہے وہ مردوں سے کم ہے۔ عورتوں کو اللہ نے دماغ دیا ہے لیکن مردوں سے کم، آدھا دماغ۔ مرد جو فیصلہ لے سکتا ہے عورتیں وہ فیصلہ نہیں لے سکتی۔ عورتیں چند جملوں میں بہہ جاتی ہے، عورتیں کسی کے غم کو دیکھ کر وہ پگھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے نبوت کا تاج عورتوں کے سر میں نہیں سجایا۔ اگر سجاتا تو حضرت مریم علیہ السلام دنیا میں نبیاں ہوتی۔ تو میرے دوستو بتانا یہ ہے کہ موت بہت سخت ہے، موت بہت خطرناک ہے۔ اللہ فرماتا ہے چاہے اگر تم میرے مبارک گھر میں بھی بیٹھے ہوگے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اب وہ سارے بندے گئے تھے، ان کو یقین تھا کہ ہم عمرہ کریں گے اور اللہ کے نبی کی زیارت کریں گے، مدینہ کی خوبصورت فضاؤں میں سانس لیں گے، مدینہ کی شفا خاک شفا کو اپنے چرنوں میں اپنے کپڑوں میں لگائیں گے، مدینہ کی مٹی کی وہ خوشبوئیں ہم اپنے ناخوں سے سونگیں گے، مدینہ کی وہ فضائیں معطر ہم اپنے جسم میں ان کی فضاؤں میں ایک سانس لیں گے اور اپنی زندگی گزار کر کے وہاں کے پاک اور خوبصورت ماحول سے رہ کر کے پھر اپنے وطن آئیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو مبارکبادی پیش کریں گے، ان سے مصافحہ کریں گے، ان کو زمزم پیش کریں گے۔ ان کی آرزویں تھی، تمنائیں تھی، بہت سارے دلوں کے اندر خواہشات تھے، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن بڑا زبردست ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے خادم کے ساتھ ایک جنگل میں سفر میں گئے تھے۔ کیونکہ میرے دوست یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا کے اندر مال و دولت جو ہے نا، یہ سب ہلاکت کی جڑ ہے، یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سے معلوم چلتا ہے کہ ان کا خادم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خادم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، جنگل کا سفر تھا، بیابان کا سفر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفر میں کھانے کے لیے 3 روٹیاں پاس رکھ لیے تھے اور اپنے خادم کو کہہ دیا کہ یہ 3 روٹی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا اپنے بیگ میں، اپنے تھیلے میں۔ جب ہم راستے میں بہت دور نکل جائیں گے جہاں کوئی سرائے نہیں ہوگا، کوئی ہوٹل، کوئی دکانیں نہیں ہوگی، جب ہمیں بھوک لگے گی تو ہم یہ 3 روٹیاں بانٹ کر کے کھا لیں گے، ہم دونوں 1.5 روٹی بانٹ کر کے کھا لیں گے۔ خادم نے کہا ٹھیک ہے، ہم سنبھال کر رکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل کے سفر میں نکل گئے۔ جب چلتے چلتے کافی لمبا عرصہ وقت گزر گیا، کافی دور پہنچ گئے، جنگل میں جا کر بھوک لگی تو کہا کہ اپنے خادم سے وہ ہمارا جو روٹی ہے کہاں ہے، اس کو نکالو، ہم کھائیں گے، بھوک بہت سخت لگی ہے۔ چنانچہ روٹی نکالا گیا، جب نکالا تو 1 روٹی اس میں کم، کہا کہ ہم نے 3 روٹی رکھی تھی، تم 2 روٹی پیش کرو، 1 روٹی کہاں گئی؟ خادم کہہ رہا ہے معلوم نہیں 1 روٹی کہاں۔ خادم 1 روٹی کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہمارا 1 روٹی کہاں گیا، کدھر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ خادم بار بار اللہ کی قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں کھائی ہے 3ری روٹی، کون کھایا، کدھر گیا، ہمیں نہیں معلوم۔ اور میرے دوستو ایک بات میں بتاؤں، دنیا کے اندر جھوٹ بولنے والوں کی ایک پہچان بتاتا ہوں، آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ جو آدمی بات بات پر قسم کھائے، سمجھ لینا کہ یہ آدمی بہت بڑے جھوٹے ہیں، سچے نہیں۔ سچا آدمی جلدی قسم نہیں کھائے گا، جھوٹا آدمی ہر بات پہ قسم کھائے گا، ہر الفاظ نکلنے سے پہلے اس کا قسم نکلے گا، اللہ کی قسم یہ میں نے نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے کیا۔
جو سمجھ لو کہ جو آدمی ہر بات پہ قسم کھا لے، سمجھ لو یہ آدمی برابر نہیں ہے، یہ سچے نہیں ہے. کیونکہ سچا آدمی قسم کھانے سے ڈرتا ہے کیونکہ قسم کھائے گا، اگر قسم توڑ دیا تو اس کا کفارہ بھی بڑا سخت ہے، کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو جو آدمی بار بار قسم کھا رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے نبی تھے، اور نبی کے ساتھ رہ کر کے بھی اگر آدمی جھوٹ بولے تو نبی تو سمجھ جاتے. کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے 3 ٹھیکرے بنائے، اینٹ بنائی اور اس کے اندر پھونک مار دی. کیونکہ اللہ نے معجزہ دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. جب پھونک مار دی تو وہ تینوں اینٹیں جو ہیں وہ سونے کے بن گئے. جب وہ تینوں اینٹیں سونے کے بن گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو یہ 2 روٹی ہم کھاتے ہیں. نہیں، یہ 2 روٹی کھانے سے پہلے ہم یہ اینٹ کا حساب لگاتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس 3 اینٹیں ہیں، یہ سونے کی تینوں اینٹوں کو ہم پہلے بانٹ لیتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اینٹ اپنی طرف کیا، ایک اینٹ اپنے خادم کی طرف کیا کہ ایک اینٹ میرے لیے، ایک اینٹ تیرے لیے، اور ایک اینٹ کا رخ دوسری طرف موڑ دیا. کہا ایک اینٹ یہ اس کے لیے ہے جنہوں نے ہماری وہ تیسری روٹی کھائی، یہ تیسری اینٹ اس آدمی کے لیے ہے جس نے ہماری یہ تیسری روٹی کھائی ہے. تو وہ جو سامنے خادم بیٹھا ہوا تھا، ارے باپ معاملہ بڑا دلچسپ ہے، سونے کی اینٹ ہے. کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ تیسری روٹی میں ہی نے کھائی ہے، تیسری اینٹ مجھے دے دو. پکڑا گیا. چور پکڑا جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی جھوٹ بول دے، سچ پھر بعد میں نکل کر کے آ جائے. کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری روٹی میں ہی کھایا ہے، میں نہیں کھایا، اس لیے تیسری اینٹ سونے کی مجھے دے دے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیسری اینٹ کیا، یہ تینوں اینٹ تو ہی رکھ لے، مجھے اینٹ کی ضرورت نہیں اور جھوٹے خادم کی بھی مجھے ضرورت نہیں. میں جھوٹے آدمی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا. جاؤ، تیرا معاملہ الگ، میرا معاملہ الگ، تیرا راستہ تو دیکھ لے، میرا راستہ میں دیکھتا ہوں. چنانچہ وہ تینوں اینٹیں اپنے خادم کو دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے نکل جاتے ہیں. اب اس آدمی کو کیا معلوم، اس آدمی نے کیا سوچا، چلو نبی چھوٹے تو چھوٹ جائے، لیکن سونے کی 3 اینٹ مٹ گئی بھائی. اب اینٹ کی وزن کم سے کم 2-3 کلو یا 5 کلو کا تو ہوتا ہے ایک اینٹ، اور 5 کلو سونا اگر کسی کے پاس آئے تو 15 کلو سونا ہو گیا. 15 کلو سونا اگر جس کو مل جائے تو دنیا کا مالدار بن جاتا ہے. کہا ہے نبی جائے بھار میں، ہمیں اینٹ تو مل گئی، یہ اینٹ لے کر ہم موج کریں گے، عیش کریں گے. لیکن اس نالائق کو کیا معلوم کہ نبی اگر ساتھ چھوٹ جائے تو یہ اینٹ کسی کام کی نہیں. کیا معلوم ان کو کہ یہ جنگل کا راستہ ہے، بیابان کا راستہ ہے، کوئی یہاں ساتھ دینے والا نہ. اچانک کوئی ڈاکو آ گیا تو یہ اینٹ ہم سے چھین کر لے گا. اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اچانک 2 ڈاکو آ گئے، تلوار گردن پر رکھی. کہا کہ تینوں اینٹ لاؤ. کہا کہ دیکھو مارنا نہیں، ہم 3 آدمی ہیں، تینوں اینٹ بانٹ لیتے ہیں ایک ایک کر کے. کہا ٹھیک ہے، تینوں اینٹ تو بانٹتے ہیں ضرور. چنانچہ تینوں اینٹ آپس میں تقسیم کر لیے. اس کے بعد جو آدمی اینٹ لے کر بیٹھا تھا، ان ڈاکوؤں نے کہا کہ جاؤ ہمارے لیے کھانے کا کوئی سامان لے کر آؤ، ہمیں بھوک بہت لگی، اگر نہیں لاتے تو تمہاری گردن صاف. تو ان کے پاس جو روٹیاں رکھی تھی، عیسیٰ علیہ السلام تو کھائے نہیں تھے، وہ روٹیاں بیگ میں رکھی تھی. کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، تم دونوں یہاں انتظار کرو. سونے کے پاس بیٹھ کر کے ان تینوں اینٹوں کی تم نگرانی کرو، میں جاتا ہوں جنگل سے، جہاں کچھ ملے گا کھانے کا میں لے کر آتا ہوں. چنانچہ اس آدمی کو کھانا لانے بھیج دیا. دونوں ڈکیت بیٹھ کر اینٹ کے پاس انتظار کر رہے کھانے کی. لیکن جب وہ گیا تو یہ دونوں آپس میں مشورہ کیا کہ ارے وہ جب آئے گا تو اس کا کام تمام کر دیتے ہیں، یہ تینوں اینٹ ہم بانٹ لیں گے 1.5 کر کے. کہا کہ ماریں گے کیسے؟ اب 2 ڈکیتوں بھی آپس میں مشورہ کرے. دیکھو مال کیسی بری چیز ہے کہ کسی کا نہیں ہے، دنیا میں بے وفا ہے، یہ مال کسی کا نہیں ہوتا. وہ ڈکیتے اب آپس میں مل کر مشورہ کرتے ہیں کہ ارے اس بیورے کو کیوں دیں، ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے.
1.5 करके बांट लेंगे, 3 हमारे हो जाएंगे। जब वो आएगा तो हम एक बहाना बनाएंगे कि तुम्हें जो हम खाना लेने के लिए भेजा था, जल्दी आना चाहिए, हमें भूख तेज लगी, तुम लेट क्यों किए? इस बहाना बना करके उनका काम तमाम कर देंगे। चुनांचे जब वो खाना लेकर आया तो डकैतों ने कहा, भाई तूने इतना लेट क्यों किया? लेकिन उसने क्या साजिश रची कि ये तीनों ईंटें जो है, वो जो 2 डकैते हैं सामने इंतजार कर रहे बैठ में, मैं इसमें चुपके से जहर मिला देता हूं, ताकि जब खाना वो खाएगा तो ये दोनों खाना खाकर मर जाएगा, फिर ये तीनों ईंट लेकर मैं। यानी हर एक की अपनी अपनी प्लानिंग है। डकैते उनके मारने की प्लानिंग कर रहा है और वो डकैतों को मारने की प्लानिंग कर रहा है। ये इनकी गर्दन उड़ाने की और उनको खाने में जहर मिला करके उनको मारने की प्लानिंग, सब एक प्लानिंग हो रही है, तैयार। चुनांचे वो खाना लेकर क्या किया, रोटियों में वो जहर मिला दिया। रोटियों में जहर मिला दिया कि ये तीनों ईंट हम क्यों दें, जबकि हमने एक नबी का दामन छोड़ दिया ईंटों की वजह से, ईंटों की खातिर मैंने नबी को छोड़ दिया, तो इन सालों को क्यों दे? गाली देकर कहा इनको क्यों दे हम, चलो इनका भी काम तमाम करते। चुनांचे रोटियों में जहर मिला दिया और जहर मिला करके बेहतरीन से रोटी को पैक करके लेकर आए। ये दोनों डकैते जो पहले से प्लानिंग तैयार कर रखा था कि जो ही वो आएगा उनका काम तमाम करना है, बहाना क्या बनाए, तूने लेट क्यों किया? चुनांचे वो आदमी आए, कहा कि अरे नादान, तुम्हें जो मैंने खाना लेने के लिए भेजा, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? चुनांचे एक डकैत उनको पकड़ा गिरबान से और दूसरा डकैत तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दी। उनका काम तमाम हो गया। जब काम तमाम हो गया तो अब ये दोनों डकैते कहा कि चलो अब ये दोनों ईंटें हमारी हो गई, आज तीनों ईंटें हमारी हो गई, हम इनको बांट लेंगे आधा आधा। लेकिन बांटने से पहले हम लोग क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं, भूख बड़ी तेज लगी थी। चुनांचे दोनों रोटी का टुकड़ा अपने हलक में डालते हैं और खाते ही वो दोनों भी ढेर हो जाते हैं। ईंट तीनों का तीन वहीं पड़ा, तीनों की लाशें भी वहीं पड़ी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फिर उधर से कुछ दिनों के बाद गुजर हुआ, देखा कि ईंटें भी पड़ी हैं सोने की और वो तीनों आदमी भी यहां मरे पड़े हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक लंबी सांस भरते हैं, काश के ये लोग दुनिया की लालच में न पड़े होते। ये दुनिया बेवफा है, ये दुनिया किसी की नहीं है, हर एक को एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। ये फानी जहान है, यहाँ कोई नहीं है। ये माल जिसके लिए इन्होंने मेरे साथ छोड़ा था और इसी माल ने इसको आज हलाकत के दाने में पहुंचा दिया। इसलिए आदमी जहां भी रहे, किले में मजबूत रहे, फलकपोश इमारत में अगर कैदो बंद हो जाए, लेकिन ये दुनिया नहीं छोड़ती, क्योंकि कुरान का आयत कहता है। कुरान क्या फरमाता है, कुरान के अल्फाज में सुनिए। कुरान क्या फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह का कुरान फरमाता है, ऐ लोगों, चाहे तुम जंगलों में चले जाओ, चाहे तुम गारों में छुप जाओ, चाहे तुम अपनी फलकपोश इमारतों में छुप जाओ, चाहे तुम अपने किलों में मजबूत में बंद हो जाओ, चाहे अपनी तुम शीशे पिलाई हुई दीवार में रुक जाओ, लेकिन कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ऐ लोगों, जब इस फानी जहान में तुम्हारा वक्त मुकम्मल हो जाए, तुम्हारा वक्त आ जाए, अल्लाह की तरफ से दी हुई वक्त तुम्हारे मुकम्मल हो जाए, तो अल्लाह का कुरान फरमाता है, मौत का वक्त जब तुम्हें आ जाए, चाहे तुम किलों में बंद हो जाओ, गारों में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, बयाबान में चलो जाओ, मौत तुम्हें वहां आकर दबोच लेगी, मौत तुम्हें वहां आकर पकड़ लेगी और तुम्हें अपने साथ लेकर चले जाएंगी। अब उन डाकुओं को क्या मालूम था, उन आदमियों को क्या मालूम था कि ये सोना हमारे हाथ से जाएगी,
لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، چاہے تم جنگلوں میں رہو، سونے کے محلوں میں رہو، قلعوں میں رہو، غاروں میں چھپ جاؤ، اللہ فرما دیا ہے کہ موت ہر جگہ پہنچ کر رہے گی۔ موت دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑنے والی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون۔ اے لوگوں، اے انسانوں، اے مرد و عورت کی جماعتوں، سنو، جب اللہ کا وقت آ جاتا ہے تو آدمی کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا کہ وہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بھی ادا کر لے۔ اللہ فرماتا ہے اتنی بھی میں مہلت نہیں دیتا ہوں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتی ہے کہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ، ایک جملہ بھی، ایک لفظ بھی، کلمہ بھی پڑھنے کی مہلت نہیں دیتے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے میرے دوستو۔ یہ موت بہت خطیر، اس لیے یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، اس زندگی کو اللہ کی اطاعت میں دے دو۔ موت کے بارے میں بہت سارے واقعات سنانے والا تھا لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا تھا۔ موت کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ سنانا تھا آپ حضرات کو، لیکن وقت نہیں ہے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس مسجد الاقصی کو تعمیر کیا اور موت کا فرشتہ آیا تو کیا اللہ سے مناظرہ ہوا۔ انشاءاللہ وقت ملے گا تو پھر دوسرے نیکسٹ میں سناؤں گا یہ واقعہ کہ کیا حالات ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے، کس طرح مسجد الاقصی کو تعمیر کیا، کیسے موت کا فرشتہ، پھر اللہ، وہ بڑی لمبی کہانی ہے، سنائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اللہ کی اطاعت کر لیجئے، فرما برداری کر لیجئے، نمازوں کی پابندی کر لیجئے۔ وہ عمرے میں گئے تھا، ان کو یقین تھا کہ ہم واپس آئیں گے، لیکن میرے دوستو دیکھو ساری یقینوں پر اللہ نے پانی پھیر دیا، راستے میں ہی موت آ گئی اور ایسی موت آئی کہ پانی پینے کا بھی موقع نہیں ملا، سب ایک جگہ جھلس کر کے ختم ہو گئے، دنیا کے بہاروں میں ایک سیکنڈ سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملا، بس کے اندر یہ سب ختم ہو گئے۔ اس لیے اللہ ہم سب کو بری موت سے، برے حالات سے، برے حادثات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو اچھی موت عطا فرمائے، کلمے والی موت عطا فرمائے، نماز کی حالت میں موت عطا فرمائے، سجدے کی حالت میں اللہ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔